ناظرین کرام، بہلول تاریخ کا ایک ایسا یگانہ روزگار کردار ہے جسے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے سے اگر تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس نام کے کئی اور لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن بہلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا اور دانش برہانی کے معنی سمجھائے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ واحد دیوانہ ہے جو دانائے راز ہے، وہ تنہا پاگل کہلوانے والا ہے جو دانش مندوں کو بھی حکمت اور دانش سکھاتا ہے۔ اس نے ایک ایسی انوکھی راہ چنی تھی جو آج تک کسی کے قدموں سے پامال نہیں ہوئی۔ ناظرین، بہلول کی بے پر پیش ہے اور ہے پر جزم ہے، لام پر پیش ہے، اس لیے میرے مطابق اس کا صحیح تلفظ بہلول ہوگا نہ کہ بہلول، لیکن ہمارے ہاں بہلول نام بھی کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ نام ہسمکھ، سچے اور حاضر جواب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہلول کی انہی خوبیوں نے اس کا اصل نام فراموش کر دیا۔ وہ ہر جگہ بہلول یا بہلول ہی کہلاتا تھا۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت تھا، اسی طرح ہر دور میں وہ ایک پسندیدہ کردار بھی رہا ہے۔ اس کی حکایات دلچسپی اور شوق سے کہی اور سنی جاتی ہیں۔ ناظرین، اس کا اصل نام وہب بن عمرو ہے۔ جائے ولادت کوفہ بیان کی گئی ہے۔ وہ بغداد کے انتہائی ثروت مندوں میں سے تھا، یعنی بہت امیر تھا۔ بعض روایات میں اسے خلیفہ ہارون رشید کا قریبی رشتہ دار اور برادر مادری بھی لکھا گیا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا۔ اس نے ان کے فرزند جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ قاضی نور اللہ شوستری رحمت اللہ کے بقول وہ ہارون رشید کے عہد کے دانش مندوں میں سے گزرا ہے جو کسی مصلحت کے تحت دیوانہ بن گیا تھا۔ یہ بیان انہوں نے اپنی کتاب مجالس المومنین میں بیان کیا ہے۔ ناظرین کرام، بہلول کی دیوانگی کے بارے میں دو روایات مشہور ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہدایات پر دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس طرح اس نے اپنی جان بھی بچا لی اور اس دور کے شاہی دربار کے لیے ایک ایسا نقاد بن گیا جو ہنسی ہی ہنسی میں انہیں آئینہ دکھاتا رہتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہارون رشید عباسی کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تاریخ میں امام عالی مقام کی 14 سال کی قید سخت اور زہر سے شہادت کا ذمہ دار ہارون رشید کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہارون نے دیگر متقی اور ناصور لوگوں کے ساتھ بہلول سے بھی امام معصوم کے قتل کا فتویٰ طلب کیا تھا۔ بہلول انکار کے نتائج سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے امام موسیٰ کاظم سے رہنمائی کی درخواست کی اور ان کی ہدایت پر دیوانہ بن کر اپنی جان بچا لی۔ ناظرین، اس کے بارے میں ایک دوسری روایت بھی مشہور ہے۔ وہ یہ ہے کہ بہلول کا جرم آل محمد سے عقیدت اور ارادت مندی تھا، جو ہارون کے دور میں قابل گردن زدنی جرم قرار پایا تھا۔ بہلول کو پتہ چلا کہ اسے عنقریب گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا، تو اس نے اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ امام معصوم سے قید خانے میں رابطہ قائم کیا۔ حالات زمانہ کے پیش نظر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب صرف ایک حرف جیم کی صورت میں دیا، جس سے بہلول پر جنون کے معنی منکشف ہو گئے۔ وقت اور حالات کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اس نے ایک ایسی پر از حکمت دیوانگی اختیار کر لی جسے اس دور کی چلتی پھرتی اپوزیشن کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ بہلول جرأت اور بے باکی، حق گوئی، مظلوموں کی حمایت کا علم بردار تھا۔ وہ اس دور میں بادشاہ پر کھلے بندوں تنقید کرتا تھا۔ جب کوئی بادشاہ کے خلاف زبان کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کی دانشمندی اور ذہانت نے کبھی اس کا موقع نہیں دیا کہ اس کے کسی لفظ پر گرفت کی جا سکے۔ بہلول یا بہلول کے حالات زندگی تو دستیاب نہیں ہے، لیکن اس کی حکایات کے مطالعہ سے اس کے جو خد و خال ابھرتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ ایک غیر معمولی ذہین، دانشمند اور تباہ شخص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک خدا رسیدہ عالم اور نابغہ روزگار ہستی تھا۔ وہ بہترین حصے مزاح رکھتا تھا۔ اس دور کے حالات اور معاشرت پر اس کی نگاہ گہری تھی۔
وہ ایک حیرت انگیز شگفتہ برجستگی کے ساتھ اپنی دیوانگی کا بھرم بھی رکھتا تھا اور دیوانی بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس نے دیوانگی اور فرزانگی کو کچھ ایسے معجزانہ انداز میں جوڑا کہ وہ نہ صرف اس کی جان کی ضمانت بنے بلکہ مظلوموں کی حمایت اور ایک مؤثر ذریعہ، اور حکومت وقت پر کھلی تنقید بھی تھی۔ اس کی شگفتگی، زندہ دلی اور بزخلا سنجی نے اسے ہر دور کا ایک ہر دل عزیز کردار بنا دیا۔ تاریخ کے صفحات میں وہ ایک ایسا غیر معمولی کردار ہے جو دیوانہ بھی ہے اور لوگ اس کے فضل و کمال کے بھی قائل ہو جاتے ہیں۔ وہ پاگل بھی کہلاتا ہے اور مشکلوں سے نبرد آزما ہو کر ان کا حل بھی نکالتا ہے، انتہائی پیچیدہ مسئلوں کو حل کرتا ہے اور اس کی رائے کو ہمیشہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود کوئی یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے۔ یہی اس کا کمال ہے کہ وہ در حقیقت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ ہے۔ ناظرین کرام، وہب بن عمرو، جس کو بہلول یا بہلول بھی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بچوں کے ہجوم میں بچہ بنا ہوا دیوانوں کی سی حرکتیں کرتا۔ بالآخر ایک ویرانے میں آن اترا، وہ بچوں کے ساتھ دوڑ کر ہانپ گیا تھا اور کچھ تھکاوٹ بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے سونٹے یا عصا کے فرضی گھوڑے پر سے اترا اور بچوں سے بولا، میرا گھوڑا تھک گیا ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے، اب یہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے عصا کو گھوڑے کی طرح چمکار کر کھنڈر کی شکستہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اے وہب، کیا تمہارا گھوڑا گھاس کھاتا ہے؟ وہب نے شوخی سے جواب دیا، ہاں ہاں، یہ تمہاری عقل کے ساتھ ہر روز گھاس چرنے چلا جاتا ہے۔ اچھا، اور یہ پانی بھی پیتا ہے؟ اور ایک شریر بچے نے سوال کیا۔ ہاں، یہ پانی بھی پیتا ہے، مگر تمہارے خلیفہ کے پیمانے میں۔ بچے بھی ہنسی میں شریک ہو گئے اور مچل مچل کر بولے، اے وہب، ہمیں اپنے گھوڑے کی سواری کراؤ۔ وہب نے انہیں پرے دھکیلا اور کہنے لگا، خبردار کوئی نہ آئے، میرے گھوڑے کا مزاج شاہانہ ہے، اگر کسی کو اس نے لات مار دی تو مجھے نہ کہنا۔ بچے ہنسنے لگے اور تالیاں بجانے لگے۔ کچھ دیر بچے ان کے ساتھ چھیڑخانی کرتے رہے۔ جب وہب نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو وہ ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ وہب نے اسی کھنڈر میں ڈیرا جما لیا۔ اس کے گھر والے پریشان ہوئے، عزیز رشتہ دار اکٹھے ہوئے اور لوگوں سے پوچھتے معلوم کرتے اس کھنڈر تک آ پہنچے۔ جب وہاں انہوں نے وہب کو دیکھا کہ وہ ننگی زمین پر اپنے بازو کا تکیہ بنائے چین کی نیند سو رہا ہے، اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے عزیزوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ اظہار افسوس کرنے لگے۔ ایک نے جھک کر اس کا کندھا ہلایا، وہب وہب اٹھو، جنون کی اس نیند سے جاگو، آنکھیں کھول لو۔ وہب ہوشیار ہوا اور اس نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اپنے چاروں طرف جمع اپنے جاننے والوں کے چہروں کو دیکھا، جن پر دکھ اور کافی پریشانی کی لکیریں تھیں۔ وہ ہمدردی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہب نے اٹھ کر کہا، کیا بات ہے؟ ایک عزیز نے کہا، وہب اٹھو، گھر چلو۔ وہب نے کھنڈر کی ٹوٹی ہوئی دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بھی تو گھر ہے، بھلا اس میں کیا کمی ہے؟ نہ ہمسائے کا جھگڑا، نہ مال کے مکان کا خوف، نہ دربان کی مصیبت، نہ چور کا ڈر۔ کیسی باتیں کر رہے ہو وہب؟ کسی نے بڑے پیار سے کہا۔ وہب نے جواب دیا، میں تمہاری زبان ہی تو بول رہا ہوں۔ کوئی بولا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہب نے کہا، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں بہت مزے میں ہوں۔ نہیں، تم بیمار ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ کسی عزیز نے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہب بولا، بیمار تو سبھی ہیں، علاج کی کس کو ضرورت نہیں؟ تم خود ہی بتاؤ، کیا خلیفہ، کیا وزیر، کیا کوتوال، کیا دروغہ، ان میں سے کون ہے جسے علاج کی ضرورت نہیں؟ اس کے رشتہ دار پریشان ہو کر کہنے لگے، ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ جگہ تمہارے شایان شان نہیں۔ بھلا یہ میرے کیوں نہیں؟ وہب نے جواب دیا، یہ خلیفہ کے محل سے تو بہتر ہے کہ روز حشر مجھے اس کے بارے میں کوئی باز پرس تو نہیں ہوگی۔ اس کے رشتہ دار